مجھے 2 دن پہلے معلوم ہوا کہ قربانی کے مسائل و فضائل پر بیان کرنا ہے، اور ابھی 5 منٹ پہلے معلوم ہوا کہ حج کا موضوع شامل ہے، اور بچے طلبا جو ہے ہدایت کے اندر بھی اور حدیث کے اسلام میں بھی قربانی کے مسائل بھی پڑھتے ہیں، اس کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، اور حج کے مسائل تفصیل سے کئی کتابوں میں تو یہ کہنا کہ ان موضوعات پر معاذرہ ہوتا ہے جو ہمارے نصاب سے خارج ہے وہ درست نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلبا کو جب بھی کوئی کام کرنا چاہیے یا کوئی قرآن کرنا چاہیے تو 2 چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کام مفید فائدہ مند ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیت ہو عمل کی، نیت یہ ہو کہ اس پر جو معلومات ہوں گی انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، دوسروں کی مدد ہو جائے۔ لیکن کسی محاضرے کا یہ مقصد ہے کہ نہیں گزشتہ سال محاضرہ ہوا تھا، اس سال بھی محاضرہ ہونا چاہیے، اور ہم گزشتہ سال کے ذمہ داروں سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، جو کام انہوں نے کیا وہی کام ہم کو بھی کرنا ہے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس موضوع پر محاضرے کی واقعی ضرورت ہے تو محاضرہ ہونا چاہیے، اور محاضرہ اسی صورت میں ہونا چاہیے جبکہ طلبا میں شوق ہو اور طلبا اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوں اور عمل اور فائدہ اٹھانے۔ آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں معلوم ہوگا کہ دین کی بات سننے کا بھی ایک ادب ہے اور دین کی بات سنانے کا بھی ایک ادب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کی بات کہنے والوں کو موقع، محل اور حالات و لوگوں کے روح کا لحاظ کرنے شروع کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس زمانے میں قربت قیام کرنی بڑی مفید، بڑی معلوماتی، بڑی مؤثر تقریر کرتے، لیکن صرف جملات تقریر کرتے تھے اور مختصر تقریر کرتے تھے۔ لوگوں نے اگر سے کہا کہ آپ جملات کرتے ہیں، بڑی مشکل سے 1 ہفتے میں جملہ ادا کی ہے، اور وہ بھی تقریر بہت مختصر کرتے ہیں۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ روزانہ خطاب کیا کریں اور دیر تک یہ خطاب کریں، تحریر کا دورانیہ بڑھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ جیسے آپ لوگوں کے سننے کی خواہش ہے، مجھے بھی دین کی بات سنانے کی خواہش ہے، لیکن میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرنے میں موقع، محل اور سامعین کے روح کا خیال کر کے گفتگو کرتے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی علمی بات تو تاہٹ کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ نہ سنیں۔ جیسے دین کی بات اور علمی بات سننے کا ایک ادب ہے، اسی طریقے سے سنانے کا بھی ایک ادب ہے۔ جب آپ لوگ حدیث پڑھیں گے تو وہاں پر ایک بات آئے گی، ایک بہت مشہور معروف محدث و فائز ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم ابن یزید ابن شریف تیمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اچھے فائز، بہت اچھے محدث، بہت اچھے فقیہ، اور عمل و اخلاق اتنا اونچا تھا کہ انہوں نے اپنے سے بڑے عالم اور محدث کی زندگی اور صحت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ میرے خیال میں انسانوں کی تعریف میں
की बात मैं करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। डर ये लगता है कि कहीं मेरा अखलाक और मेरा अमल मेरे तकरीर के मजमून को झुकाने वाला हो। लोग ये कहें कि इन्होंने फला चीज की फजीलत बयान की लेकिन उस पर अमल नहीं है, फला चीज को इन्होंने नाजायज कहा और इनका कोई अमल नहीं है। तसव्वुर कीजिए कि इब्राहिम पैनी जैसा ऊंचे अखलाक का आदमी, उससे तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डरते थे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा अखलाक और मेरा अमल मेरे तकरीर के मजमून को झुलाने वाला है। इसलिए जब भी इनकी बात कही जाए तो ये सोच के कहा जाए कि सबसे पहले हम अपने तकरीर के तकाज़ों पर अमल करें। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पीने से बीमारी पैदा होती है, और ये बात करके मैं फारिग हूँ और लोगों के सामने मछली खाऊं दूध पीऊं, तो देखने वाला ये कहेगा कि इनको अपने तकरीर के मजमून पर खुद यकीन है। हालांकि लालची इंसान ऐसे होते हैं कि उनको अपने झूठे मजमून पर भी यकीन या शुबहा कम से कम होने लगता है। तारीख में लालची गुजरा है, अशरफ लालची, बड़ा लालची था। जब किसी बर्तन बनाने वाले के पास से गुजरता था तो कहता था कि बर्तन बड़ा बना, वो कहता था कि बर्तन बड़ा बनेगा तो तुम्हारा फायदा क्या है? पर मेरा फायदा ये है कि अगर किसी ने बर्तन इसको खरीद लिया और बर्तन बड़ा रहेगा और उसमें कोई डिश रख करके मुझे भेजेगा तो बर्तन के बड़ा होने पर डिश ज्यादा भेजेगा। उसकी बहुत सच्ची कहानियां भी हैं। एक बार क्योंकि वो मसला था कि एक बार बच्चे परेशान हो रहे तो बच्चों को भगाने के लिए उसने मजाक में कहा कि शबाब के पास, शबाब भाषा के पास या शबाब के पास बड़ा साहब लड़की काट है। जाहिर है बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, तो उसके झूठे कहने पर 10-20 लड़के दौड़ पड़े। जब उसने 10-20 लड़कों को दौड़ता हुआ देखा तो ये भी पीछे से दौड़ पड़ा कि कहीं ऐसा हो तो वाकई मारना हो। तो बात मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम कोई काम करें तो इतलावे के लिए नहीं, मुकाबला आराई के लिए नहीं, बल्कि वो काम मुफीद होना चाहिए और अमल के जज्बे के साथ होना चाहिए। तो ये जो उन्वान रखा गया है कुर्बानी का, तो कुर्बानी के मसले में 2-3 बातें अर्ज करी।